سب سے بڑا جو اہم سوال آپ سے اس وقت جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو این ایف سی کو ریویو کر رہے ہیں وہ حکومت وقت کیسے کر دے گی؟ ابھی آپ کے پاس ہم آئے ہیں پروگرام کرنے سے پہلے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں ذرائع کے ذریعے سے کہ جناب اعلیٰ یہ مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، اس کے لیے جو آئینی ترمیم کرنا پڑے گی، یہ آئی ایم ایف ہم سے کیسی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ خبر بھائی دیکھیں، یہ ایک بڑا معمہ ہے، بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جو اقتصادی طور پہ جو مسئلہ شروع ہوا ہے وہ 2010-2011 سے این ایف سی ایوارڈ کے تحت ہی شروع ہوا ہے۔ اور ہمارے سیاستدان یہ نہیں سمجھتے تھے، جب عمران خان صاحب بھی یہ دعوے کرتے تھے کہ میں آؤں گا اور قرض اتار دوں گا اور سارا ادھار کا ختم کر دوں گا، تو ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد جب 60 سے 62% پیسہ آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں تو آپ اگر ٹیکس ڈبل بھی کر دیتے ہیں تب بھی آپ ڈیفیسٹس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور یہ پاکستان کے مسائل کی بنیاد ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ 60% ٹیکس جمع کر کے صوبوں کو دے دیتے ہیں، جو 40 دیتے تھے، تو صوبوں کو آپ نے 50% زیادہ پیسے دے دیے، ان کے پاس وافر پیسے آ گئے تو انہوں نے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو آج امپلائیز جو ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں صوبے کی اس سے وفاق سے زیادہ ہیں۔ صوبے کے اندر 500% جو ہے وہ امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے پچھلے 10 سالوں میں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 3000 اسکولیں بلوچستان میں بنائی گئی ہیں، اس میں سے 2700 اسکولیں خالی رکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ اسکولیں بنا رہے ہیں کیونکہ پیسے ہیں، کانٹریکٹرز کو چاہیے یہ صوبے۔ تو آپ نے سارے پیسے دے دیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد صوبے کو کوئی انسینٹیو نہیں رہا کہ وہ اپنا ٹیکس جمع کریں۔ کوئی فیڈرلزم کا یہ چارٹر نہیں ہوتا کہ آپ صرف پیسے کسی کو دے دیں، آپ اس کی ذمہ داری بھی لگائیں کہ اپنے پیسے خود جمع کرو۔ تو صوبہ جو ہے وہ نہ پراپرٹی ٹیکس لگاتا ہے، نہ ایگریکلچر ٹیکس لگاتا ہے، نہ ٹھیک طریقے سے سروسز کے اوپر وہ سیل ٹیکس لیتا ہے۔ تو ایک طرف سے صوبے وہ ٹیکس 3 سیکٹروں کو چھوڑ دیا صوبے نے، جدھر پاکستانی زیادہ تر پیسے رکھتے ہیں اور جہاں پہ پاورفل لوگ ہیں، اور آپ نے صرف مینوفیکچرنگ اور سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں کیونکہ وفاق کے پاس یہی ٹیکس ہیں۔ اور وفاق اتنے زیادہ خسارے میں چلا گیا ہے کہ وفاق تیز ٹیکس بڑھانا شروع کر رہا ہے، جس سے اکانومی اور بیٹھ رہی ہے۔ تو جب تک آپ این ایف سی ایوارڈ کو ایڈریس نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اسی لیے جو بات ہوتی ہے کہ قومی کنسنسس کی ضرورت ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، وہ اسی لیے ہے نا کہ جو مشکل مسائل ہیں آپ اس کو سالو کریں۔ آپ اگر این ایف سی ایوارڈ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو باقی آپ 19-20 فرق کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کا جو فسکل مسئلہ ہے وہی جگہ کھڑا رہے گا جہاں پہ ہے۔ اچھا مفتا صاحب، آج ایک خبر ہے جنگ اخبار کے اندر چھپی ہے، اور ایک اعلامیہ جو ہے ایشو کیا گیا فائنانس منسٹری کی طرف سے کہ جناب یار ہم نے سٹرکچر ریفارمز اور جو ٹیکس جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آئی ایم ایف نے کہا جناب اعلیٰ یہ کیسے ہو گیا، آپ نے ہمارے ساتھ تو ایسی کوئی شیئر کی نہیں ہے، تو یہ غلط بیانی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر خبر کے مطابق اورنگزیب صاحب کو، ہمارے جو نئے وزیر خزانہ ہیں، ان کو پھر معذرت کرنا پڑی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ کیوں کر یہ جو ہم یہ فگر فجنگ تو میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ اس طرح کی ہم غلط بیانی ہے ہماری طرف سے یا فائنانس منسٹری کی طرف سے، ماضی کے اندر بھی ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے، تو کب تک ہم ایک ہم دھوکے کے اندر رہیں گے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ اور بھائی دیکھیں، میری نظر سے خبر گزری نہیں ہے، نہ وہ اعلامیہ گزرا ہے کہ جس کے اندر یہ کیا بات ہوئی تھی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ یہ فگر فجنگ یا کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ ایف بی آر نے اپنا ٹارگٹ ضرور پورا کر لیا ہوگا۔ ایف بی آر کے چیئرمین ٹیوانا صاحب بھی ایسے نہیں ہیں کوئی جھوٹی خبر نکال دیں، لیکن حکومت کے اور ٹیکس کے ٹارگٹس ہوتے ہیں جس میں لیوی ہوتی ہے جو ایف بی آر کے ٹیکس میں شامل نہیں ہوتی ہے، یا نان ٹیکس ریونیو ہوتا ہے جو اسٹیٹ بینک کے نفع آ رہے ہوتے ہیں اس حکومت کو۔ ہو سکتا ہے کہ لیوی جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس میں پوری نہیں کی ہو تو اور میں مفتا صاحب آپ کو خبر ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پروڈیوسر جی دکھائیے گا۔ مذاکرات کا پہلا دن، وزارت خزانہ کے اعلامیے پر آئی ایم ایف کی تنقید، مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا، وزیر خزانہ صاحب نے آگے ایشورنس دی ہے۔ مارچ میں 879 ارب ٹیکس جمع نہ ہوا تو منی بجٹ خارج سے امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ باقی سارے کے سارے نیچے وہ گردشی قرضے کی بھی بات کی ہے، اس کے بعد ساری تفصیل بتائی گئی ہے، کچھ ٹارگٹس ہیں، کچھ حوالے سے طرح بات گیا، نہیں یہ تو بات ہوئی۔ اب اگلا ٹارگٹ ہے پرائیویٹائزیشن کا، نجکاری، پی آئی اے۔ اب ظاہر ہے ماضی کے اندر بھی رہا ہے، ہر حکومت نے کوشش کی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات آگے بڑھی نہیں ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ ایک آدھ مظاہرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر حکومتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ دیکھیے خاور بھائی، اس پہ بھی جو ہے نا ایک اسٹرکچرل مسئلہ ہے۔ اس پہ 2 مسئلے ہیں۔ فرسٹ آف آل ایک اسٹرکچرل مسئلہ ہے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس میں بہت سکم ہے، اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے تحت 460 دن لگتے ہیں اگر ہر چیز پرفیکٹلی چلے، کہ کانٹریکٹر بھی ٹائم پہ آ جائے، کنسلٹنٹ بھی ٹائم پہ آ جائے، ڈیو ڈیلیجنس بھی ٹائم پہ ہو جائے، بیڈنگ بھی ٹائم پہ ہو جائے، کوئی اسٹے آرڈر بھی نہ آئے۔ یہ پاکستان میں نہیں ہوتا، لیکن 460 دن پھر بھی اتنا وقت ہے کہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ 2-3 وزرائے اعظم چینج ہو جاتے ہیں۔
تو 460 دن کے قانون کو سمیٹ کے آپ کو 120-180 دن کا قانون کرنا پڑے گا فرسٹ آف آل. اسی لیے پرائیویٹائزیشن میں کام ہوا اس کے کیئر ٹیکر کے دوران، لیکن اتنا وقت نہیں تھا جس کے وقت کے اندر یہ ہو سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر بجلی مہنگی ہو رہی ہے تو آپ اپنی طرف سے کہیں سے قرض لے کر یا کہیں سے پیسے چھاپ کر اس کو آرٹیفیشلی طور پر سستی کر دیں. لیکن اب تو خیر کوئی قرض بھی نہیں دے رہا اور پیسے چھاپنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ ریئل ریفارمز نہیں کرتی کہ بجلی کی لاگت کم ہو جائے. اور اس کا اب طریقہ ایک ہی رہ گیا ہے کہ آپ اس کی نجکاری کریں. اس نجکاری سے اگر مثال کے طور پر آپ لیسکو کی نجکاری کرتے ہیں تو 20-30 ہزار لوگ جو لیسکو میں امپلائیز ہیں، اس میں سے 5-10 ہزار کا بڑا نقصان ہو جائے گا. آپ تو سب کی نوکری گارنٹی کریں گے، لیکن جو 5-10 ہزار لوگ جن کا کوئی کھانچہ ہے یا اوپر کی آمدنی، ان کا نقصان ہو جائے گا. لیکن جو 4 کروڑ لوگ لاہور اور اطراف کے شہروں میں جو لیسکو کے کیشمنٹ ایریا میں رہتے ہیں، ان کے لیے تو فائدہ ہوگا نا، کیونکہ بجلی کی چوری کم ہو جائے گی، بل صحیح آئے گا، لائن لاسز کم ہو جائیں گے. تو حکومت کو یہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے جس میں بہادری ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے سال جب مجھ کو ہٹایا تھا اور ڈار صاحب کو لائے تھے تو انہوں نے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا، آئی ایم ایف سے نہیں لڑتے رہے، اور کیا فائدہ ہوا؟ 8-9 مہینے آپ نے ضائع کر دیے، پھر شہباز صاحب کو جانا پڑا اور آپ نے سارے فیصلے ڈیلے کر دیے، لیکن یہاں مہنگائی بڑھ گئی اور کیا الیکشن میں آیا رزلٹ.